جب یہ سونی دھرتی اللہ نے بنائی ہے تو وہ شاد بھی رکھے گا اور آباد بھی رکھے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب آج تھا 14 اگست کا دن، وہ دن جس دن سب پاکستانی ہی یوم آزادی منا رہے ہوتے ہیں۔ آزادی بے شک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر ان لوگوں کو ہی پتہ ہے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں کتنی دیر کے لیے رہنے والے ہیں، اور اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہم کہاں کہاں رہنے والے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پلان کی گئی ہے کہ ہم کہاں سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں اور پھر ہم کہاں پہ موو کریں گے۔ ہم لوگ جو بیرون ملک رہنے والے ہیں، جن کو ہم اپنی عام زبان میں پردیسی بولتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی بولتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دو کشتیوں کے مسافر یا بٹی ہوئی زندگی، اور دونوں طرف ہی اٹریکشن ہمارے لیے ہوتی ہے۔ ایک طرف اپنا گھر، وہ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کا ہر کسی کو ایک بہت خوبصورت حصہ لگتا ہے نا، بچپن جس کی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، وہ اپنے پیارے رشتے، ان سب سے دوری کی تکلیف، اور دوسری طرف بچوں کا ایک بہتر مستقبل جس کے لیے ایفرٹ اور سٹرگل کرنا کہ ان کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آج ویسے تو 14 اگست ہے، آزادی کا دن تھا، اپنے ملک سے جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کرنا اور اس چیز کی خوشی منانا کہ ہم الحمدللہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہے، اور پھر وہ ملک جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، اور وہ ملک جس کی طرف سب اسلامی ممالک کی نظریں ہیں، کیونکہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ فلاز ہر جگہ موجود ہیں، جیسے کبھی بھی کوئی کھانا بنائے تو کھانے کو نہیں کہتے ہیں ہم کہ یہ برا بنا ہے، کھانا تو برا نہیں ہوتا نا، اب بنانے والے کو کہا جائے گا کہ بنانے والے نے اچھا نہیں بنایا۔ اسی طرح سے سسٹم میں خرابیاں ہیں، بہت سارے فلاز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تو ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک وہاں پہ زندگی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے یا جس بنیاد پہ یہ بنا تھا، لیکن پھر بھی شکر کی بات تو بہرحال ہے، اور وہ ملک برا نہیں ہے، اس کو چلانے والے یا اس کا سسٹم جو ہے اس میں خرابیاں ہیں۔ لیکن اللہ پاک سے امید ہے کہ پاکستان کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اس کو اللہ پاک ہی محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے یہ ایک بہترین جگہ بن جائے۔ کی ویڈیو میں جو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے میری واپسی کا جو سفر تھا، مجھے 1 مہینہ ہو گیا آلموسٹ پاکستان سے واپس آئے ہوئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گفٹس نہیں ملیں، آپ جاتے ہیں تو آپ کو گفٹس بھی ملتے ہیں، آپ خود بھی جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا تو پاکستان کے کھانے کو، وہ اسٹریٹ فوڈ کو، اور وہ مٹھائیاں اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، سب ریلیٹیوز کی طرف وزٹ کرنا، یہ ہمارا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے پاکستان جب بھی جائیں۔ اور تیسری سب سے اہم چیز ابھی آپ نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ میں جو قبرستان کا میں دکھا رہی ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم جائیں، ایون اگر جو وہاں موجود ہیں ان کا بھی اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ دیر کے بعد جاتے ہیں تو پھر ہمیں قبرستان کا جو وزٹ ہے نا یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر میرے پاس تھوڑے سے دن تھے، شادی بھی اٹینڈ کی، سب ریلیٹیو سے بھی ملاقات ہو گئی، اور جو ہے وہ قبرستان جا کے دل بھی اداس ہوا۔ وہ لوگ، وہ پیارے جو چلے گئے اس دنیا سے، ان سب کی باتیں، ان کی یادیں، وہ بھی ساری مجھے یاد آ رہی تھی، اور جناب کرتے کرتے پھر فائنلی وہ دن آ گیا جب مجھے واپسی کے لیے سفر کرنا تھا۔ اور یہاں میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ بیٹھی ہوئی گاڑی میں جب واپسی کا میرا سفر کا تھا آخری دن، تو یہ اس سفر میں اس جو سارا سفر ہے میں بہت سی بچپن سے لے کے نا اب تک کی بہت سی یادیں مجھے میری نظر کے سامنے سے ایسے جیسے کہتے ہیں نا فلیش بیکس ہوتے ہیں، یوں چل رہی تھی۔ اور جناب یہی ہے کہ فلائٹ ہماری وہ ڈیلے ہو گئی، ہم رات میں نکلے ساہیوال سے، اور میری ارلی مارننگ فلائٹ تھی 4 AM کی، لیکن جب ایئرپورٹ پہنچے تو پتا چلا کہ وہ تو نیکسٹ ڈے بھی چلی گئی ہے۔
تو پھر اگلے دن ہاں فلائٹ جو ہے وہ ہوئی، اور کافی جو ڈیلے ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے لیے تو آسانی ہو گئی کہ میرے بھائی ہوتے ہیں لاہور، ہم پھر بھائی کی طرف ہم لوگوں نے وہ اپنا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو وقت تھا وہ وہاں گزار لیا، کچھ ریسٹ وغیرہ ہو گیا۔ لیکن جو لوگ باقی سارے پیسنجر تھے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، جن کے پاس وہاں رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا پراپر۔ خیر وہی ہے بات کہ بہت ساری یہ سسٹم میں ایسی پرابلمز یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اور میرا وہ جو ٹریول تھا جو کچھ گھنٹوں مزید اس میں ایڈ ہو گیا تھا ٹائم، اور ٹیک آف کے بعد جو اس وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے نا، جیسے جب آپ کا پلین جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے تو وہ جو گراؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے نا، اس وقت جو فیلنگ تھی اور اب جو تھا جب وہ میں اس وقت میں جب آپ اس جگہ کو چھوڑ کے دوبارہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو جو فیلنگ ہے اس کو آپ کوئی بھی اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو میں اوپر سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لٹرلی محسوس ہو رہا تھا کہ وہی والی چیز کہ اتنی وہ کیفیت ملی جلی، ایک طرف یہ کہ ان کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، دوسری طرف بچے ہیں جو فیملی ادھر سے ہیں جو مجھے مس کر رہے تھے اور دن گن رہے تھے کہ واپس کب آئیں گی، تو ان کا سوچ رہی تھی تو یہ تھا کہ ہاں وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو بس یہی ہے، ہمیں اسی طریقے سے ہی ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، اور دونوں طرف میں ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فائنلی بس یہ دیکھیں اب کہ ہمارا جو ہے ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا پلین، اور ٹرمینل 1 پہ لینڈ ہوا، اور جو ڈپارچر کے لیے ہمیں کرنا ہوتا ہے سوری ارائیول کے لیے وہ ہوتا ہے ٹرمینل 3 پہ، تو پھر ہم پہلے بس کے ذریعے سے پھر ٹرمینل 3 تک پہنچے، اور پھر بس اپنا لگیج وغیرہ وہاں سے کلیکٹ کیا۔ اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ دیکھیں میرا فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس تھا کہ بچوں کے علاوہ مطلب میں اکیلی جو گئی ہوئی تھی، تو بچے پہلی دفعہ اتنی دیر کے لیے میرے بغیر رہ رہے تھے، تو وہ بھی تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا رہا، اور سب سے میری ملاقات ہو گئی، پیچھے سے بچوں نے بھی بڑے اچھے سے گھر کو مینیج بھی کر لیا، تو یہ میرا سارا جو پلان تھا نا وہ ہو گیا۔ اور باقی وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے، اور جو آخری وقت میں جو ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گڈ بائی کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس وقت میں جتنا مرضی ہم خود کو مضبوط کر لیں تو ہم اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اور جب فضا میں آپ ایک دفعہ دوبارہ سے آتے ہیں نا، تو جیسے جب ہمارا پلین تھا اس کا ٹیک آف ہو گیا، تو اس وقت بس یہی فیلنگ تھی کہ اب پتہ نہیں دوبارہ کب جو ہے وہ دوبارہ سے یہ سفر ہوگا کہ دوبارہ میں ملوں گی۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ شکر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہونا چاہیے کہ اللہ پاک بے شک اس بات پہ بہت شکر کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت فیل کر رہی تھی کہ مجھے جانا چاہیے، میں سب سے مل کے آؤں، تو بہت میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے یہ آسانی کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیاروں سے ایک دفعہ ملنے کا موقع دے دیا۔ ٹورانٹو جب میں واپس پہنچی تھی تو جو یہاں پہ ورلڈ کپ کے فیفا ورلڈ کپ کے جو میچز یہاں پہ تھے وہ یہاں پہ سارے اینڈ ہو چکے تھے، لیکن سٹل وہ چیزیں نظر آ رہی تھی ابھی بھی۔ تو خیر یہی بس میرا آج کا ولاگ تھا، کچھ میری پاکستان کے سفر کی یادیں تھیں۔ ہم اپنے ملک کی پہچان ہوتے ہیں، میں اپنی بات کروں، ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم جہاں پہ بھی جائیں ہمیں ہمارے مینرز کی وجہ سے، ہماری ایمانداری کی وجہ سے، اور ہمارے بہت اچھی جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے یا اخلاق ہے اس کی وجہ سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ بہت مہمان نواز ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں پہ بھی بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز بھی پاکستان کا نام بہتر کرنے میں، اس کا امیج بہتر کرنے میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ ضرور ڈالیں۔ ہمیں صرف پرچم ہی بلند نہیں کرنا ہوگا بلکہ ہمیں اپنا کردار بھی بلند کرنا ہوگا۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان لے کے جا رہے ہیں، یہ ہماری فکر کرنے کی بات ہے۔ تو آپ سے ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔